بحمداللہ عبداللہ کا نور نظر آیا، مبارک آمنہ کا نور دل اختے جگر آیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں اللہ کے سب سے آخری نبی محمد مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن خوبصورت الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ مبلغین میں مفتی محمد جمیل اتاری اور محمد عدنان اتاری مدنی تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم ان سے گفتگو کریں گے، آپ کی کالز بھی اگر ہوئی تو بالکل شامل کریں گے۔ آج موضوع ہے شباب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے حوالے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جوانی کے عالم میں کیا انداز تھا، اس وقت ہونے والے واقعات اور اس وقت کے حالات کیا تھے، اور لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کی کیفیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا تاثرات رکھتے تھے، کیا گواہیاں دیتے تھے، اور اس میں ہمارے لیے کیا درس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جیسا کہ پچھلے سلسلوں میں ہم نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں سے زیادہ طاقتور اور جلدی پروان چڑھنے والے تھے۔ 9 مہینے کی عمر مبارک میں آپ فصیح الفاظ میں عربی میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2, 2.5, 3 سال کے ہوئے تو یہ دیگر جو عام بچوں کی کیفیات ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات اس سے زیادہ بہتر تھی، کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے اور طاقت اللہ پاک نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ عطا فرمائی ہے۔ تو نبی پاک کی جوانی بھی بڑی خوبصورت اور بڑی پاکیزہ اور بڑی طاقتوں سے معمور تھی۔ سیدی امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا ہی خوبصورت شعر تحریر فرماتے ہیں گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ۔ شباب کہتے ہیں جوانی کو، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب گود میں تھے حضرت آمنہ کی، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو اس وقت بھی آپ کا یوں کہ گویا کہ عالم شباب تھا، طاقت آپ کی جوانی والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ کمال عطا فرمایا تھا، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ۔ نبی پاک کی حقیقی جوانی کی جو کیفیات اور اس کے جو احوال ہیں اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھ۔ گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو باغ رسالت کے ایک پھول ہیں، ان کی تو اٹھان کچھ اور ہی ہے۔ عام باغ اپنے انداز میں پھلتا پھولتا ہے، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اٹھان اللہ اکبر کبیرہ۔ تم ہی فرش سے عرش پر جانے والے، تم ہی نعمت حق سے دلوانے والے، تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، نبی پاک کا انداز ہے۔ آئیے آج ہم نبی پاک کی جوانی کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور ایک شاعر یوں کہتے ہیں نا کہ عمر ہے لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اللہ پاک نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ اگر یوں دیکھا جائے تو حضور کی عمر مبارک یعنی لاکھوں برس کی ہے، مگر نبی پاک کی طاقت اللہ اکبر کبیرہ، ایسی طاقت جیسی طاقت اللہ پاک نے کسی اور کو عطا نہ فرمائی۔ آپ رہے ہمارے ساتھ اور نبی پاک کے شباب کے حوالے سے انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں۔ جوانی بہت سارے لوگ گزار رہے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے جوانی گزار کر اب بڑھاپے کی سٹیج پر ہے۔ کچھ لوگ نوجوان جو ہے وہ اب جوانی کی سٹیج پر آئیں گے، کچھ بچے ہیں جو جوانی کی طرف آئیں گے۔ ناظرین میں دیکھنے والے بہت سارے ہیں، بہت سارے لوگ بعد میں ہمارے اس پروگرام کو دیکھیں گے۔ میں یہ آپ چاہتا ہوں کہ آج آپ نبی پاک کی جوانی کے حوالے سے کچھ ذکر کیجئے کہ نبی پاک کی جوانی کی کیفیات اور نبی پاک کے ان حالات کو دیکھ کر اس وقت کے لوگ، جبکہ آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اعلان نبوت تو 40 سال میں ہوا، اس وقت کے لوگ نبی پاک کے حوالے سے کیا تاثر رکھتے تھے، تاکہ
نوجوان جوان طبقہ وہ اپنے اندر تبدیلی لائے اور نبی پاک کے شباب سے درس حاصل کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا ایک ایک لمحہ وہ یاد رکھنے کے قابل، واہ واہ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بالخصوص جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی طرف اپنی عمر کا آغاز کیا تو اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے اوصاف حمیدہ سے متصف فرمایا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدق مقال یعنی سچ، ہر بات صدق اور سچائی پہ مبنی. واہ واہ. اسی طرح حسن اخلاق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دیانت داری، کسی سے کوئی وعدہ کیا تو وہ وعدہ پورا کرنا. واہ واہ. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں وہ ساری خوبیاں موجود تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آگے چل کر ایک وقت آنے پر اعلان نبوت کرنا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب حکم اعلان نبوت کا آیا، آپ نے اعلان نبوت کیا، تو آپ کی پچھلی جو 40 سالہ لائف تھی وہ اتنی واضح اور صاف شفاف تھی، پیور، بالکل بالکل پیور، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جھٹلانے کے حوالے سے کفار کو کچھ بھی ایسی چیز نہیں مل سکتی تھی، نہیں ملی کہ جس کو بنیاد بنا کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی 40 سال جس مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، بالخصوص مکہ شریف میں، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا. تو ہوتا ہے نا کہ جیسے بعض اوقات ایک آدمی کوئی ایسی چیز بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ جو بالکل لوگوں کے اس وقت کے مزاج قبول بھی نہ کریں اور نہیں ہو لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، نہیں ہو ایسی بات، تو لوگ اس اور وہ اعلان بھی اور بات بھی ایسی کی جائے کہ یہ قبول کرنا پڑے گی آپ لوگوں کو، اللہ. اس کے بغیر چارہ نہ ہو. تو لوگ پھر قبول نہ کرنے کی صورت میں کردار کشی پہ آ جاتے ہیں. جی جی. یار اس کو تو ہم جانتے ہیں، یہ ایسا تھا ویسا تھا، اب یہ اپنے آپ کو فائق کرنا چاہتا ہے. صحیح صحیح. تو اس کے کردار پہ کچھ انگلیاں اٹھتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو 40 سالہ لائف لوگوں کے سامنے تھی. صحیح. کوئی ایسا منفی پہلو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں کفار کو نظر نہیں آیا اور تھا بھی نہیں، بالکل نظر کے ساتھ کہ جس کو وہ بنیاد بنا کے کہیں کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صادق، امین، یہی اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی آپ کی جوانی میں ہی آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے کہ آپ کی سچائی، آپ کی دیانت داری، یہ سارے معاملات اتنے واضح تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو خوش نصیبوں نے فوراً ہی قبول کر لیا. واہ 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 واہ. اب جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ ہٹ دھرمی کی بنا پہ قبول نہیں کیا، انانیت، کردار کی خرابی کی وجہ سے، کردار کی اپنی خرابی، خرابی کی وجہ سے، تو ان کے اپنے قلب کی اللہ. خباثت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے سرکار کے پیغام کو قبول نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ذہانت ہے، آپ کی عقل، آپ کا صلح مصلح ہونا، واہ واہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے کہ خون خرابہ نہ ہو. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابتدائی عمر میں، جس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی، صحیح، تو اس سے کئی صدیوں سے ایک جنگ بڑی عرصے سے طویل چلتی آ رہی تھی جس کو حرب فجار کہا جاتا ہے. اللہ، یعنی ناجائز جنگیں. اچھا، فجار مطلب فجار کہتے بھی وہ خود ایسے ہی تھے، خود بھی یہ کہتے تھے کیونکہ جو 4 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب شریف، حرمت والے مہینے شروع سے ہی چلے آ رہے ہیں. تو کفار بھی دیگر مہینوں میں تو لڑتے تھے لیکن ان 4 مہینوں کا ادب کرتے ہوئے اس میں نہیں لڑتے تھے. صحیح. بالفرض اگر ان مہینوں میں لڑنا پڑ جائے تو اس کو حرب فجار کہتے ہوئے مطلب لڑائی جاری رکھتے تھے، لیکن کوشش یہ کہتے تھے کہ ہماری ان مہینوں میں لڑائی نہ ہو. تو یہ سلسلہ مطلب حرب فجار، حروب فجار، یہ سلسلہ جاری و ساری تھا. ایک موقع ایسا آیا کہ خاص انہی مہینوں میں ایک جنگ بھی ہوئی جو قبیلہ قریش اور قبیلہ کیس کے درمیان تھی. ٹھیک. اور اس موقع پر حق بجانب
قبیلہ قریش تھا. صحیح. سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر ان باطل نظریہ رکھنے والے جو کیس قبیلہ تھا ان کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ جنگ میں حصہ بھی لیا، لیکن اپنے ہاتھ سے کوئی تلوار یا تیر نہیں چلایا. البتہ اپنے چچاؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا کے دیا کرتے تھے. بالآخر یہ ہوا کہ ایک موقع پر قبیلہ کیس غالب آ گیا، اگلے مرحلے میں قبیلہ قریش غالب آ گیا، اور پھر معاملہ صلح کی طرف چلا گیا. تو اس طرح یہ صلح کی طرف جب جا رہا تھا، پھر آئے دن یہ جنگوں کا سلسلہ چل پڑتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے جو بڑے افراد تھے قبیلہ قریش کے، ان میں سے کسی نے یہ آئے دن کی جنگوں کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے ایک صلح کی صورت کہ کوئی ایسی صلح کر لی جائے جس سے ہماری یہ جنگوں کا سلسلہ موقوف ہو جائے، ٹیبل ٹاک کی طرف آ جائے اور کوئی ایسا نظام بنا لے تاکہ آگے کوئی لڑائی. وہ ایک تحریک چلائی گئی جس میں کہ جتنی اقوام، جتنے قبائل ہیں، ان سب کے مابین ایک اصلاح رہے اور ہم آپس میں نہ لڑیں. اس سے مکہ مکرمہ کی جو فضا ہے، جو ماحول ہے، وہ بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے. ابھی خون خرابے چل رہے ہیں. پھر اس زمانے میں بھی حج وغیرہ لوگ کیا ہی کرتے تھے، تو یہ ساری چیزیں ڈسٹرب تھیں. تو بنو ہاشم، بنو زہرا، بنو اسد وغیرہ قبائل کے قریش کے بڑے بڑے جو سردار تھے، یہ عبداللہ بن جدعان کے مکان میں جمع ہوئے اس اصلاحی ترکیب کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب، انہوں نے پھر ایک تجویز موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے یہ کہا کہ ہم سب کو کوئی ایک معاہدہ کرنا چاہیے. اب خاندان قریش نے مطلب ایک اصول اور معاہدہ اس بنیاد پہ ہوا کہ جیو اور جینے دو. اللہ اکبر. یعنی سب اپنے آپ کو، دوسرے کو بھی باقی رکھو، اپنے آپ کو بھی باقی رکھو. تو اب ایک معاہدہ ہوا. اس معاہدے میں 5 پوائنٹ بہت زیادہ اہم تھے. ایک یہ تھا کہ اس مقام سے، اس ملک سے بد امنی کو دور کریں گے. صحیح. مسافر جو بھی لوگ آتے ہیں ان کے اموال کی حفاظت کریں گے. اسی طرح جو غریب ہیں ان کی امداد ہوگی، مظلوموں کی حمایت کی جائے گی، اور کسی بھی قسم کا ظالم یا غاصب شخص مکہ شریف کی طرف میلی نظر رکھے گا تو اس کا مقابلہ کیا جائے گا اور مکہ شریف میں اس کو آنے نہیں دیں گے. صحیح. تو یہ اس طرح 5 پوائنٹ تھے. تو اس معاہدے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی شریک کیا گیا تھا. واہ واہ واہ. یعنی آپ کی عمر ابھی 20 سال ہے اور بڑے بڑے سرداران قریش موجود ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اس مشورے میں سرداران قریش نے بٹھایا، شریک کیا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس مشورے کا حصہ بنے. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معاہدہ اتنا پسند تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس اعلان نبوت کے بعد باقاعدہ مسلمانوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدے کے بدلے کوئی مجھے سرخ اونٹ دینا بھی چاہتا، حالانکہ اونٹوں میں سرخ رنگ کا اونٹ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے، قیمتی سرمایہ ہے، تو اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دینا چاہتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی اس معاہدے سے ہوئی تھی. کیا بات. تو اس معاہدے کا نتیجہ کیا نکلا کہ خون خرابہ ختم ہو گیا. واہ واہ واہ. اور امن و امان مکے کی سرزمین میں پھیل گیا. اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی یوں کہے یا اعلی حلف الفضول، اے حلف فضول اٹھانے والے ہماری فریاد رسی کیجئے، تو میں آج بھی ان کی مدد کروں. کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس معاہدے کے اندر شامل تھے. اور یا اعلی حلف الفضول کا مطلب اے حلف فضول اٹھانے والوں ہماری مدد کریں، ہماری فریاد رسی کریں. چونکہ اس کے نقطے میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ مظلوم کی فریاد رسی کریں، تو میں اس کی فریاد رسی کروں گا. اب اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے. تو جو قریش کے مابین یہ معاہدہ ہوا اور جتنے قبائل تھے ان سب کے درمیان امن و امان قائم ہوا، اس پہ سب نے اوکے کیا. تو اس کو حلف فضول اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسی جیسا ایک حلف اس سے پہلے قبیلہ قریش سے پہلے قبیلہ جرہم نے بھی اسی مقام پر ایک حلف اٹھایا تھا. تو ان حلف کے اندر، معاہدے کے اندر جو افراد شامل تھے ان افراد کے نام فضل تھے. اچھا. ایک فضل بن حارث تھے، ایک فضل بن وداع، ایک فضل بن فضالہ. تو 3 فضل اس معاہدے کے اندر موجود تھے. تو اس معاہدے کا نام ہی حلف الفضول رکھا گیا. فضول ہمارے والا فضول نہیں، وہ فضول بیکار
نہیں، وہ والا فضول نہیں ہے، صحیح یہ صحیح، فضل والا ہے، جس کیا کا بات، مطلب ہے یعنی خوبی، بڑائی، فضیلت۔ ماشاء تو اللہ، اس نام کے لوگوں نے ایسا حلف اٹھایا تھا، تو اسی پیٹرن کو قبیلہ قریش، قبیلہ اسد اور دیگر قبائل نے بھی انہی برقرار معاہدے رکھا۔ کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق معاہدہ کیا، تو اس معاہدے کو بھی حلف الفضول کہا ماشاء جاتا اللہ، ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے ذکر کیا نبی پاک کی جوانی کے حوالے سے۔ عدنان بھائی کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک 20 سال کی عمر مبارک آپ کی ظاہری ہے، اور اس حلف الفضول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت، پھر آپ کا اس سے آپ کی جو ذہانت اور آپ کی طاقت، مزید نبی پاک کی جوانی کے حوالے سے آپ کیا ذکر کریں گے؟ محسن بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس معاہدے میں شامل کیا جانا، یہ دراصل بڑے بڑے سردار تھے جیسے کہ استاد صاحب قبلہ نے بیان فرمایا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شامل ہونا، یہ اگر غور کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کی برکتیں وہ لوگ دیکھ چکے تھے واہ واہ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے سبحان اور ان کے بگڑے کام سمر جایا کرتے تھے۔ کیا بات، بارش نہیں آتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے وہ لوگ دعا کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ فضل فرما دیا کرتا تھا۔ کبھی کعبۃ اللہ المشرفہ کی دیوار کے پاس لا کر انہی کے وسیلے سے اللہ کریم سے مانگا کرتے تھے، اللہ کریم عطا فرما دیا کرتا تھا۔ اور آپ دیکھیے یہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کی برکتیں ہیں، ورنہ ان لوگوں کا انداز کیسا جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ظلم اور بربریت والا ہوا کرتا تھا۔ ایک عرصے تک وہ لوگ لڑتے رہے، اور کبھی جو ہے وہ پانی پلانے پر جھگڑا، کبھی کسی بات پر جھگڑا، کبھی کسی بات پر، اور اب یہ لوگ جو متفق ہو رہے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے وجود مسعود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انہیں یوں اتفاق، اور یہ جو 5 پوائنٹ استاد صاحب قبلہ نے ذکر فرمائے کہ وہ ایک دوسرے کی اعانت اور بدامنی اس کو دور کرنے کی طرف وہ آ رہے ہیں، یہ دراصل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکتیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی برکتیں تھیں۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ ایک یوں کہہ لیں کہ ایک زمین کو ہموار کیا جا رہا تھا، حالات کو سازگار کیا جا رہا تھا کہ بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر مبارک تک وہاں لوگ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ یہ ذات وہ ہے بچپن میں جن کی برکتیں ہم حاصل کر چکے۔ امانتیں رکھنے کا عالم یہ ہے کہ لوگ اگرچہ بعد میں وہ جان کے دشمن ہوئے، آپ دیکھیے انکار اگرچہ کیا انہوں نے، لیکن اعتبار امانت داری نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ تھی۔ ہجرت کر کے جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں تو انہی لوگوں کی، وہ جو انکار کرنے والے تھے پیچھے، نبی پاک علیہ السلام ان کی امانتیں حضرت علی المرضیٰ کے سپرد کر کے جا رہے ہیں۔ یہ وہ ستھرا انداز تھا جس نے ان لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جو تعصب کا شکار تھے وہ تو ایک الجیہ جن کے لیے ازلی طور پر، ابدی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے یعنی ان کی قسمت میں بدبختی جو ہے وہ لکھ دی گئی تھی، وہ لوگ تو جدا۔ ورنہ جس نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام کا انداز، آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ستھرا انداز، جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کیا کہہ کے تسلی دیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیں مت، آپ تو وہ ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، خود کما کر جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، آپ مسکینوں کے آپ جو ہے وہ ملجا ہیں، ماوا ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ خود کما کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ تو وہ جو 40 سال یہ اعلان نبوت سے پہلے جو اوصاف تھے وہ سارے کے سارے حضرت خدیجہ الکبریٰ دیکھ چکی تھی۔ یہ اوصاف ہی تو تھے کہ آپ نے خود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ بڑی کامیاب تاجر تھیں، آپ کا مال جو ہے وہ لے کر جایا کرتے تھے لوگ، لیکن انہوں نے جب نبی پاک علیہ السلام کی امانت، دیانت، صداقت، شرافت کو دیکھا، جوانی کے عالم میں، جوانی کا بالکل جوانی کے جو ہے وہ نبی پاک کی عمر مبارک اس وقت بالکل یعنی یہ جوانی کی عمر ہے، 25 سال عمر مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو خود سے جو ہے وہ آفر کر رہی ہیں کہ جی میرا سامان، میرا مال لے کر جائیے آپ، اور پھر ساتھ میں وہ اپنے غلام کو میسرہ کو بھی بھیج رہی ہیں، اور وہ اس لیے نہیں کہ اعتبار نہیں ہے، ان کے ذمہ لگایا کہ ان کے انداز کو دیکھنا، کیسے جو ہے وہ ان کا لین دین کا انداز کیا ہے۔ پھر انہوں نے جو برکتیں دیکھی وہ آ کے بتائی، اور پھر جب وہ ایک تو نفع اس قدر ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے، تو اب آپ نے وہ
دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ اتنے اوصاف کے مالک، ایسے امانت دار، ایسے دیانتدار اور کامیاب ترین تاجر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ تجارت کرنا یہ امت کے لیے تھا، اور ایک جوان کے لیے ایک کامیاب تاجر ہونا ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہے جی۔ اگر ہم آج کے زمانے میں بات کرتے ہیں تو ہماری جو سوسائٹی ہے وہ جوان کے اعتبار سے کیا چاہتی ہے؟ وہ یہ نہیں کہ وہ اچھا کمانے والا ہو، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے عمر گزر جاتی ہے بندے کی، تجربہ ہوتے 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 بڑھاپے میں جا کر کہتے ہیں بہت کامیاب تاجر ہے، لیکن یہاں عمر مبارک 25 سال ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ بار بار ملک شام جاتے ہیں اور آتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں، اس طرح کا معاملہ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے چچا کے ساتھ گئے ہیں، اور دوسرا جو ہے واقعہ، یہ تیسرا واقعہ یہ حضرت چند سفر ہی ہوئے، ہاں جی چند سفر ہوئے ہیں، اور یہ لے کر جو ہے انہوں نے اتنی بڑی آفر کی کہ جی آپ میرا مال لے کر جائیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کے اندر برکت عطا فرمائی، سرکار علیہ السلام کے صدقے میں اس قدر نفع ہوا۔ یہ انداز نبی پاک علیہ السلام کا، یہ تو تجارت کے حوالے سے تھا، اور پھر جو عجائبات وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے، وہ جو پہلی کتابوں کے جو علم رکھنے والے لوگ تھے، جیسے نستورہ راہب تھا، اس نے دیکھا، اس طرح بحیرہ راہب تھا، اس کا واقعہ بھی ملتا ہے، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عین جوانی میں اور یہ دیکھا، اور وہ جو نشانیاں نبی پاک علیہ السلام کے اندر جب انہوں نے دیکھی کہ اس درخت کے نیچے آرام فرما ہے، اور میسرہ کو بلا کے اس نے پوچھا نستورہ راہب نے کہ بھئی یہ کون ہے؟ وہ پوچھنے کا سبب یہ تھا، وہ دیکھ چکا تھا کہ اس درخت کے نیچے سوائے نبی علیہ السلام کے کبھی کسی نے نزول ہی نہیں، اللہ اکبر، اترے ہی نہیں۔ اب اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اب میسرہ نے بتایا کہ یہ محمد ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح قریش سے ان کا تعلق ہے۔ تو اب اس نے کہا ہو نہ ہو یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اللہ کے آخری نبی علیہ السلام ہے۔ تو یہ عین جوانی میں، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا نبی پاک علیہ السلام نے، لیکن آپ کی جو نبوت کی علامات اور نشانیاں پہلی کتابوں میں جو ذکر کی گئی تھیں، وہ اس شخص نے دیکھ لی اور جان لیا اس نے، اور اس نے بتا بھی دیا اس کا کہ یہ اللہ کے آخری نبی علیہ السلام ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی جوانی مبارک کا ہی واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے وہ جو وعدہ پورا کرنے کا ہے، یہ اعلان نبوت سے پہلے کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک آدمی کے ساتھ گفتگو ہوئی، بات چیت، کوئی ڈیل ہو گئی، مشکوٰۃ شریف میں جی حدیث پاک ہے، تو نبی پاک علیہ السلام سے اس نے کہا کچھ رقم دینی تھی، اس نے کہا آپ یہاں ٹھہرے میں آتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں ادھر ہی رکتا ہوں، تم آ جاؤ۔ صحیح۔ تو اب وہ چلے گئے، ان کا نام عبداللہ تھا، اور جا کر وہ بھول گئے کہ میں نبی پاک، یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں جل وگر رہے، انتظار کیا، ایک دن انتظار فرمایا، 2 دن انتظار کیا، تیسرے دن انہیں خیال آیا کہ اوہ میں تو ادھر نبی پاک علیہ السلام سے وہاں محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے کہہ کر آیا تھا، اب شاید ان کے بھی دھیان میں نہ ہو کہ ایسا مطلب جو ہے وہ بات کا پابند، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اپنے عمل کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ جب کسی سے وعدہ کرو تو پھر اس انداز میں چاہیے، جب کسی کو زبان دی ہے تو پھر اس کو اس انداز میں پورا کیجیے۔ اچھا پھر یہاں بھی آپ دیکھیے کیسا ستھرا انداز ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ وہ حضرت عبداللہ آئے، اور جب وہاں پہنچے نا تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ نبی پاک علیہ السلام وہیں تشریف فرما ہے، ادھر ہی۔ اب آپ دیکھیے کہ اب انداز کیا ہو سکتا تھا اس زمانے کے اعتبار سے، جوان تھے، سب کچھ ہو سکتا تھا، اور وہ لوگ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ اور اے نوجوان تو نے ہمیں مشقت میں ڈالا۔ یہ مبارک انداز، یعنی جملہ بھی تیکھا زبان سے ادا نہیں ہو رہا کہ جو سامنے والے پر گراں گزرے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز ہے عین جوانی میں اعلان نبوت سے پہلے۔ تو ہم ان نبی علیہ السلام کا میلاد منا رہے ہیں جو اپنے وعدے کو پورا فرمانے والے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کا جو اعلان نبوت سے پہلے کا جو آپ کا عمل ہے، اگرچہ بعد میں یہی اسلام اور دین کی تعلیم بھی ہے کہ جب آپ عہد کریں، کسی سے وعدہ کریں تو پھر اس کو پورا کیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو مبارک انداز ہے اس کو بھی اپنائیں۔ یہ جو آپ نے بات کی نا، اس میں نبی پاک علیہ السلام کا غصہ نہ فرمانا اور بڑے خوبصورت انداز میں اس کو جواب دینا،
یعنی استاد صاحب جوانی میں تو بندہ کیا نہیں کر سکتا، جوانی کو ویسے ہی کہتے ہیں دیوانی ہے اور بڑا جوش مارتا ہے خون اور لوگ آستینے چڑھا لیتے ہیں، تو ایک 3 دن تک انتظار کرنے کا معاملہ اور پھر پیچھے سے بندے کا نہ آنا اور پھر وہ 3 دن کے بعد آنا اور پھر بڑا خوبصورت جواب دینا، یہ جوان کا اپنے خون کے جوش کو روکے رکھنا یقیناً یہ ایک بہت ہی یعنی کیا کہتے ہیں اسٹیمنا کی بات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت تو اللہ نے بہت بڑھائی ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ فرمائیں کہ ہم نبی پاک کے اس سیرت کے پہلو سے کہ جوان نوجوان ہمارے معاشرے کے رہنے والے افراد جن کے ذمے قوم کے ملت کے کام ہیں، ان کو اپنے آپ کو قابو میں کیسے رکھنا چاہیے؟ وہ نبی پاک کا میلاد منا رہے ہیں تو نبی پاک کی یہ صفت حمیدہ کہ آپ کو اللہ نے حلم عطا فرمایا، اور حلم تو وہ جوانی ہو یا آپ کا نوجوانی ہو یا بچپن ہو یا اعلان نبوت کے واقعات ہوں، تو اس کو آپ ذرا فرمائیں کہ ہم اپنے آپ میں اس کو کیسے لے کر آئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ، اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے پیروی کا ایک بہترین نمونہ ہے، ایک لائف اسٹائل۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں کس کی طرح لائف گزاروں، ایک کامیاب زندگی میں گزار کر اپنے ایک نامور ہو جاؤں کہ ایک آدمی آیا تھا جس نے لائف گزاری ہے، تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ بہتر لائف گزارنے میں کامیاب ہو جائے اور اس کے بعد بھی لوگ اسے اچھے اوصاف سے یاد رکھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ آئیڈیل صورت سبحان اللہ، کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اسوہ حسنہ ایسا عطا فرمایا ہے کہ اس کی ترغیب ہمیں دلائی گئی ہے قرآن پاک میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیگر اوصاف کے ساتھ ساتھ جو بالخصوص صبر، تحمل، بردباری، علم، ان چیزوں کا بھی ہم نے سنا ہے، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جوانی کی حالت میں اس واقعے کو جو ہم نے سنا 3 دن صبر کرنا، واہ واہ، عمر کے ساتھ ساتھ اس سے بعض اوقات آ جاتا ہے، مگر یہ جو کیفیت جو آپ فرما رہے ہیں اس وقت آنا، یہ کمال۔ اصل یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آگے چل کر جو دین متین کا کام لینا نا، اعلان نبوت، تبلیغ رسالت، تو یہ سب کام جو ہے نا وہ تحمل کے بغیر نہیں ہوتا، واہ واہ واہ، کیونکہ اس کے اندر جب آپ نے لوگوں کے جو یعنی گھٹی میں ایک چیز غلط پڑی ہوئی تھی اس کی صفائی کرنی ہے، اس کا ازالہ کرنا، بات بات پہ لڑنا، اب یہ بات بات پہ تیش میں آ جانا، تو اب یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہ جو بات بات پہ لڑ رہے ہیں، بچیوں پہ ظلم کر رہے ہیں، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر رہے ہیں، اور عورت کی کوئی حیثیت اس معاشرے میں نہیں تھی، کفر و شرک عام تھا، اسی طریقے سے شراب نوشی، بدکاری، چوری، ڈکیتی، غصب، یہ اتنے سارے برے اوصاف اس وقت سرزمین عرب پہ عام تھے، حتیٰ کہ اس دور کا نام ہی جاہلیت کا دور۔ اللہ اب اس سے اللہ، اندازہ لگا لیں کہ یعنی وہ دور کیسا ہوگا کہ جس میں ابھی نور نبوت کی چمک دمک نہیں ہے اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ شریف 360 بت اس توحید کے مرکز میں 360 بت جمع کا آ کر جانا، دیے گئے، تو ایسے ماحول میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب اعلان نبوت کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنا ہے، تو ہمت تو اس حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں آنی تھی، واہ واہ، اور حوصلہ، تحمل، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار بعد میں بھی رہا، الحمدللہ، حتیٰ کہ ایک زید بن ثانہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، جی جی جی، تو انہیں بھی تورات میں، انجیل میں، آسمانی کتابوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حسنہ سب پڑھے ہوئے تھے، تو جتنے بھی اہل کتاب اس زمانے کے تھے وہ حضور کے اوصاف کو جانتے تھے اور منتظر تھے کہ وہ ہستی آئیں تو ہم ان پہ ایمان لائیں۔ تو زید بن ثانہ یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ نا، یعنی تقریباً 50 سے ابو حضور پاک کی جو ہے نا ظاہری عمر ہو گئی تھی، اس عمر میں بھی جا کے بندہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، لیکن نبی پاک کا کمال، اللہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے عام لوگوں کی طرح ہے ہی نہیں، اصل کوئی ہے ہی نہیں، سبحان اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی مال ادھار خریدا تھا جس کی پیمنٹ ابھی باقی تھی، ابھی دن بھی پورے نہیں ہوئے، صحیح صحیح، جو ادھار کی مدت تھی وہ بھی پوری نہیں ہوئی تھی، لیکن انہیں امتحان لینا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں تو وہ پڑھ چکے تھے، اب کچھ نشانیاں ایسی تھی جن میں پریکٹیکل کرنا تھا، کیا بات،
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، آپ جا رہے تھے، زید بن ثانہ تھے، ایک دم گرجدار آواز میں کہنے تم عبد المطلب کی اولاد ہو ہی ایسی معاذ اللہ کہ تم قرض وقت پہ ادا نہیں کرتے، اور اس طرح اعتراضات بیجا کرنا شروع ہو گئے۔ اس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا کہ اتنی بے ادبی، اللہ اللہ، فوراً آپ جو غیرت ایمانی کا تقاضا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ روک فرمایا، دیا، ورنہ وہ کام تمام کر دیتے۔ جی جی جی، لیکن اس گستاخی کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم آپ نے منع کیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تربیت فرمائی واہ واہ واہ، کہ اے عمر تمہیں چاہیے تھا کہ ان کو کہتے کہ کسی کے ساتھ اس طرح کا مس بیہیویئر نہیں کرتے، صحیح، اور مجھے کہتے اللہ کہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر قرض کا کوئی ایسا معاملہ تھا، تاخیر ہو گئی ہے تو ادا کر دیں، اللہ اللہ، یعنی اس کو اس نوبت تک نہ آنے دیتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حالانکہ ابھی ادھار کی مدت باقی ہے، صحیح، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چیز کیا بتائی جا رہی ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو دونوں اعتراض کرنے والے اس کو بھی اچھے اور مہذب انداز سے سمجھایا جائے کہ یوں نہیں یوں کہنا چاہیے تھا، صحیح، اور جس کے اوپر حق آتا ہے تو اس کو بھی حق کی ادائیگی کی تلقین کرتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ سب معاملہ ہوا، وہ چلے گئے۔ بعد میں زید بن ثانہ یہ اسلام قبول کر چکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ وہ واقعہ جو تمہیں اس وقت کیا ہو گیا، حالانکہ تم اہل کتاب ہو، اہل کتاب ہو، تم سب کچھ جانتے ہو، تم نبی برحق کی نشانیاں جاننے کے بعد تم نے ایسی حرکت کی ہے؟ تو کہنے لگے ساری نشانیاں پتہ تھیں، اب کچھ نشانیاں ایسی باقی تھیں جن میں پریکٹیکل کرنا تھا۔ وہ یہ تھا کہ وہ جو نبی برحق، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ان کے ساتھ جتنا بد تہذیبی والا سلوک کیا جائے گا اتنی ہی ان کا حلم، ان کے بردباری، تحمل مزاجی بڑھتی چلے گی۔ اللہ اکبر، اور یہ چیز اس طرح مجھے کرنے سے وہ نشانی بھی بالکل مجھے مل گئی کہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی برحق ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو انداز ہے اپنے کردار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کسی کو آپ نے کوئی نازیبا جملہ، یعنی ہوتا نا کہ ایک طویل عرصہ گزرتا ہے، پھر آپ بڑے ہیں، اپنے ماتحتوں پہ کبھی غرض چمک ہو ہی جاتی ہے، کچھ ایسے الفاظ بولنے میں آ جاتے ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کوئی ایسا جملہ کہ حضور نے مجھے یہ کہہ دیا، حتیٰ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ 10 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، فرماتے ہیں کہ بچپنے کی وجہ سے جیسے ہم بھی کسی بچے کو کوئی کام کہتے ہیں کہ بھائی یہ لے آؤ، بچہ کھیل کود میں لگ گیا، وہ بھول گیا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال تھی، 10 سال خدمت میں رہے مدینہ منورہ میں، تو کہتے ہیں کہ بچپن میں کسی کام کے نہ کرنے کی وجہ سے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا، اللہ اللہ، اور اس طرح ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، کبھی مجھے مارا تک۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ اچھا، کسی بھی آدمی کے اوصاف، حال احوال اس کے گھر والے سب سے اچھے طرح جانتے ہیں۔ باہر تو ہر آدمی تھوڑا مہذب اسٹائل انداز ہوتا ہے، لیکن اندر گھر والے اس سے عقیدت رکھیں، اس سے محبت کریں، یہ کچھ کم ہے۔ صحیح۔ اور بالخصوص اہلیہ، زوجہ، یہ کسی آدمی سے متاثر ہو اس کے اخلاق سے کم ہوتا ہے، یہ بہت ہی کم ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، ڈائریکٹ سوال ہی یہی ہوا، تو فرمایا کانا خلقہ القرآن، کیا بات، کہ حضور کے اخلاق تو قرآن۔ خوبصورت بات، بہت خوبصورت، اور اسی میں سارا حضور کی جوانی بھی آ گئی، حضور کی اعلان نبوت سے پہلے اور بعد کے معاملات بھی آ گئے۔ عدنان بھائی کچھ منٹ باقی ہیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی غریبوں کا ماوا، یتیموں کا ملجا، نبی پاک کی جو جوانی ہے اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، نبی پاک کا کردار ہم اس پر بات کر رہے ہیں، نوجوان بھی ہمیں سن رہے ہوں گے، بوڑھے بھی سن رہے ہوں گے، بچے بھی سن رہے ہوں گے۔ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نبی پاک کی سیرت پاک سے اور نبی پاک کے شباب سے، جو عالم شباب میں ہیں اس وقت، وہ کیا کریں؟ محسن بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات بھی یہی ہیں، اور اگر ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک جوانی کو دیکھتے ہیں تو آپ لڑائی جھگڑے فتنے فساد کو ہمیشہ آپ نے ختم کرنے کی کوشش کی، اور جوان اسی طرف جاتے ہیں، اور بالکل، اور یہ وہ عمر ہوتی ہے عام طور پر جس کے اندر نوجوان جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ جی جی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے
کمال درجے کی عقل سے نوازا تھا، ایسا کہ کائنات میں کسی کو ایسی عقل اللہ تبارک و تعالی نے عطا نہیں فرمائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ، اور میلاد شریف جن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم منا رہے ہیں، ان کی سیرت، ان کا میلاد ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے پہلے بھی لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ صحیح۔ آپ دیکھیے وہ جو خون کے پیاسے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور ایسا بھائی بنا دیا کہ سگے بھائی بھی کیا ہوتے ہیں جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی بنایا۔ بلکہ کسی معاملے پہ لڑائی ہونے والی ہوتی تو نبی پاک تشریف لاتے اور فیصلہ ایسا فرمانے لڑائی ختم ہو جاتی۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جوانی کا 35 سال عمر مبارک ہے جب اعلان نبوت سے، یہ بھی پہلے کا واقعہ ہے، 5 سال قبل، جی 5 سال قبل کا، کہ جب وہ قبیلوں کی صورتحال ایسی تھی، جب سیلاب آیا کرتا تھا تو کعبۃ اللہ المشرفہ کے یہاں جو ہے وہ پانی جمع ہو جاتا تھا بہت سارا۔ تو لوگوں نے جو ہے وہ آپس میں مل کر، مختلف قبائل نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ کچھ ایسا، وہ بند وغیرہ بھی بنایا کرتے تھے لیکن ٹوٹ جاتے تھے پانی کی کثرت کی وجہ سے۔ اب یہ ہوا کہ بھئی کعبۃ اللہ المشرفہ کو از سر نو تعمیر کیا جائے، دوبارہ سے جو ہے وہ اس کی تعمیر کیا کام کیا جائے، تو اس کو تھوڑا بلند کر دیا جائے، ایسا انتظام کیا جائے کہ پانی نہ آئے۔ اب وہ جب تعمیر شروع ہوئی تو حجر اسود تک جب معاملہ پہنچا تو اب اس کو نصب کرنا تھا۔ اب یہ لوگ مطلب یوں کہہ لیں کہ اگر کوئی اچھا کام بھی ہوتا تھا اس پر بھی یہ لوگ ایک دوسرے سے سبقت کر کے، وہ فخر والا معاملہ ہوتا تھا نا جنگوں کے اندر بھی، کہ ہمارے باپ اجداد ایسے ہوا کرتے تھے، ہم اعلیٰ ہیں تو یہ کام ہم کریں گے۔ تو اب ہر ایک کی طلب یہ تھی کہ وہ نا ہم نصب کریں اس کو۔ 4 دن تک کشمکش میں گزر گئے، کون لگائے، کس کو جو ہے یہ کہا جائے اور کس طرح سے اس معاملے کو حل کیا جائے۔ اور وہاں معاملہ یہ ہوتا تھا، وہ کہتا میں لگاؤں گا، دوسرا تلوار نکال لیتا تھا، ہم لگائیں گے، یہ ہمیں جو ہے وہ شرف حاصل ہونا چاہیے۔ ایسی کیفیت وہاں ایک شخص نے، جو اس زمان بڑی عمر کا آدمی تھا، اس نے کہا بھئی ایسا کرتے ہیں، کل جو آدمی صبح سب سے پہلے آ جائے نا یہاں، تو اس کو سردار مان لیا جائے، جو فیصلہ وہ کرے تو اس بات کو تسلیم کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر اس معاملے کو بھی حل کروایا۔ آپ دیکھیے صبح کا جب وقت ہوا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے تشریف فرما۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہوا کہ جی جو یہ فیصلہ فرمائے، اور دانش مندی، عقل مندی، بصیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا کہ ان میں سے ہر ایک اس بات پر فخر کرے، ہر ایک فخر کرے اس بات پر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قبیلے کے سردار کو منتخب کیا، اور اب کیا ہوا، وہ جو حجر اسود تھا ایک چادر کے اوپر رکھ دیا گیا، سب سے کہا کہ بھئی اٹھاؤ سب۔ اب یہ اس شرف کے اندر سب شریک ہیں، ہر ایک یہ کہہ سکتا تھا کہ جی ہم بھی اس کے اندر شریک تھے، ہم بھی اس کے اندر شریک تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو اٹھاؤ۔ جب اٹھایا، جہاں نصب کرنا تھا، جب وہاں تک سب لے کر پہنچے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا اور مبارک نصب فرما دیا۔ یہ وہ معاملہ تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، اور آپ نے اپنی عین جوانی میں یہ درس دیا، یہ سبق دیا کہ اگر بندہ یہ چاہے نا کہ لوگوں کے اختلافات کو ختم کرنا چاہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کی مدد بھی فرمائے۔ بے شک، بالکل درست فرمایا۔ اور یہاں پر نبی پاک کی ذہانت اور عین جوانی کے عالم میں نبی پاک کی عقل مندی اور لوگوں کے اندر محبت پیدا کرنے کا سلسلہ جو ہم نے دیکھا، آپ سب سے عرض کروں گا نبی پاک کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ مختصر سیرت رسول ایک رسالہ ہے، اسی طرح آخری نبی کی پیاری سیرت ایک کتاب ہے، سیرت مصطفیٰ کتاب ہے، سیرت رسول عربی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، نبی پاک کی محبت بھی بڑھے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا، مبارک آمنہ کا نور دل اختے جگر